کوفے کا ایک بھی گھر اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ پانی کی ایک بوند بھی اس کے نصیب میں نظر نہیں آتی۔ یہ وہی شخص ہے جو اب سے کچھ دنوں پہلے کوفے آیا تو اس کا ببانگ دہل استقبال ہوا تھا، مگر یہ حسین ابن علی کا نہیں، عبید اللہ ابن زیاد کا بندہ تھا۔ اس نے پل بھر میں ساری خبر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھ دی اور مسلم کی گرفتاری کے وارنٹ ایشو ہو گئے۔ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد یہاں پر پہنچے میرے دسترخوان پر تو پچھلے دروازے سے نکلنا اور تلوار اس کے سر پہ دے مارنا۔ خدا کی قسم تم یہاں سے نہیں جا سکتے مگر اس طرح کہ مسلم کو میرے حوالے کر دو۔ جواب میں ہانی نے وہی جملے کہے جس کی توقع ان سے کی جا سکتی تھی۔ مجھے تلواروں سے ڈراتا ہے اور پھر اپنی تلوار کو باہر نکالتا۔ اس وقت ابن زیاد کے دربار میں ایک جنگ کی کیفیت سی بن گئی۔ حسین ابن علی میرے چچا زاد بھائی ہیں، یا خدا تم مسلم ہو؟ مسلم نے شیر کی طرح اس پورے لشکر کا مقابلہ کیا، ایسے جیسے کوئی آسمانی بجلی ان کو پر گر گئی اور صفیں کاٹتی چلی جا رہی ہو۔ مسلم بن عقیل نامی شیر نے پورے لشکر کا تر و تنہا مقابلہ کیا۔ اندھیری رات کی تاریکی میں ایک شخص کوفے کی گلیوں میں بے یار و مددگار ایک دروازے پہ دستک دینے کی خواہش میں سر چھپاتا پھر رہا ہے۔ کوفے کا ایک بھی گھر اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، پانی کی ایک بوند بھی اس کے نصیب میں نظر نہیں آتی۔ یہ وہی شخص ہے جو اب سے کچھ دنوں پہلے کوفے آیا تو اس کا ببانگ دہل استقبال ہوا تھا۔ 20 سے 30 ہزار لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، اپنا جان مال یہاں تک کہ عزت آبرو ہر شے لٹانے کے وعدے کیے تھے، مگر آج کوفے میں اس شخص کا کوئی ساتھی، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ ایسا کیا ہوا؟ موکل نامی وہی ایک شخص جو ایجنٹ بن کر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاں یعنی ہانی ابن عروہ کے ہاں حاضر ہوا، اس نے اپنی قیمتی اثاثے دراہم سامنے رکھے اور یہ ظاہر کیا کہ یہ بہت سارا پیسہ دینے آیا ہے اور یہ خود امام سے یعنی امام کے نائب سے ملنے کا خواہش مند ہے، مگر یہ حسین ابن علی کا نہیں، عبید اللہ ابن زیاد کا بندہ تھا۔ اس نے پل بھر میں ساری خبر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھ دی اور مسلم کی گرفتاری کے وارنٹ ایشو ہو گئے۔ اب مسلم کے ساتھ ساتھ ہانی ابن عروہ بھی مجرم تھے۔ ابن زیاد نے عمرو بن حجاج کو اپنے دربار میں بلایا اور انہیں ہانی کو بلانے کا حکم دیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ ہمارے دربار یعنی ابن زیاد کے سامنے کیوں نہیں آ رہا۔ 3 افراد ہانی کے گھر کے باہر گئے اور ان سے ملاقات کی۔ جو امیر کا پیغام تھا سامنے رکھ دیا۔ کیا بات ہے کہ تم امیر سے ملنے اور اس کو مبارکباد دینے نہیں گئے؟ ہم نے تمہارا ہاتھ امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوا نہیں دیکھا۔ کیا وجہ ہے امیر تمہارے دیدار کو ترس رہے ہیں اور تم دربار میں یعنی دارالامارہ میں نہیں آ رہے؟ ہانی نے بہت ہی چلاکی سے جواب دیا، میری صحت بہت کمزور ہے، اب میں عبادات کے لیے مسجد تک نہیں جا پاتا، ایسے عالم میں امیر سے مل کے کیسے مبارکباد دوں؟ لہٰذا تم میری معذرت قبول کروا دو اور امیر کو میرا پیغام دے دو کہ میں ان کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھتا ہوں۔ کتابوں میں ہے کہ اس سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد خود چل کے ہانی ابن عروہ کے گھر پہنچا۔ اس نے ان کی عیادت کا بہانہ کیا۔ اس وقت مسلم بن عقیل خود ہانی ابن عروہ کے گھر موجود تھے۔ یہ بہترین موقع تھا۔ ہانی نے ایک پورا سلسلہ بنایا تھا، جال بچھایا تھا اور بتایا تھا کہ مسلم بن عقیل جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد یہاں پر پہنچے میرے دسترخوان پر تو پچھلے دروازے سے نکلنا اور تلوار اس کے سر پہ دے مارنا۔ اس طرح سے نہ سانپ بچے گا اور نہ اس کا زہر۔ ایک پل میں قصہ تمام ہو جائے گا۔ ہوا بھی کچھ یوں ہی کہ ابن زیاد ہانی کے گھر مہمان کی حیثیت سے آیا۔ اس کے سارے پہرہ دار گھر کے باہر کھڑے ہو گئے اور یہ ایک نایاب موقع تھا، مگر مسلم بن عقیل نے نہ جانے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا دیکھا کہ نہ کوئی وار کیا اور نہ ہی عبید اللہ ابن زیاد کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا۔ عبید اللہ ابن زیاد ہانی سے مل کر واپسی اپنے دربار گیا اور اس کے بعد اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ اب مسلم بن عقیل کی آخری پناہ گاہ یعنی ہانی ابن عروہ کا قتل کرے گا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر ہانی ابن عروہ کو دربار میں بلایا اور کہا، کیا وجہ ہے کہ تم میری بیعت کو نہیں آتے؟ میں نے سن رکھا ہے کہ تم نے امیر المومنین یزید کے دشمن کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ ہانی خاموش ہوئے اور سر ہلایا، کہا، اے امیر، میں ایسی کوئی خبر اپنے پاس نہیں رکھتا، میں بھلا کیوں آپ کے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دوں گا؟ ابن زیاد کو غصہ آیا اور اس نے موکل نامی اسی شخص کو ہانی کے بالکل سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اس شخص کو پہچانتے ہو؟ یاد آیا، یہ وہی شخص ہے جو چند درم اور دینار لے کر آیا تھا اور اس نے خواہش کی تھی کہ مسلم بن اوسجا مجھے کسی طرح مسلم بن عقیل تک پہنچا دیں تاکہ میں امام کے سامنے اپنے نظر نیاز کو جمع کرا سکوں۔ یہ شخص اب ہانی ابن عروہ کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ ہانی کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ ہانی نے نظریں جھکا کر خاموش انداز سے کہا، اے امیر،
بات کچھ یوں ہے کہ خاندان رسالت مآب کا ایک فرزند میرے پاس مہمان بن کر آیا ہے، اور میں اس چیز کو عربی روایتوں کے خلاف سمجھتا ہوں کہ اس سے دشمنی کروں یا اس کو اس کے دشمن کے حوالے کر دوں۔ آسمان و زمین کے خدا کی قسم، میں نے مسلم کو خود گھر میں نہیں بلایا، بلکہ وہ تو خود بخود میرے گھر آئے ہیں۔ انہوں نے پناہ مانگی تو میں نے ان کو پناہ دے دی۔ میں اس سے حیا کرتا ہوں کہ ان سے ان کے مطلب کا ٹھکانہ چھین لو۔ آپ امیر کو اختیار ہے، اگر حکم کرو تو میں آج ہی ان سے معذرت کر لیتا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ مجھ سے اب کوئی غلطی اور کوتاہی نہ ہوگی، نہ ہی میں تمہاری مخالفت میں اپنا کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم تم یہاں سے نہیں جا سکتے مگر اس طرح کہ مسلم کو میرے حوالے کر دو۔ ہانی نے کہا، میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ اپنے مہمان کو اپنے ہی ہاتھوں سے اس کے دشمن کے حوالے کر دوں۔ ابن زیاد نے کہا، تمہیں حاضر کرنا پڑے گا، مجھے کسی بھی صورت مسلم بن عقیل میرے دربار میں چاہیے۔ ہانی نے کہا، اس کام کو بھول جاؤ، یہ شریعت، طریقت اور لحاظ اور مروت ہر چیز سے برعکس ہے۔ میں مہمان آئے ہوئے شخص کو کس طرح سے تمہارے حوالے کروں کہ تم اس کا قتل کر دو گے؟ ابن زیاد نے جس قدر اصرار کیا، حاضرین نے مبالغہ کیا اور ہانی نے اس سے مسلسل انکار کیا۔ دربار میں موجود کچھ لوگوں نے آپسی مصالحہ کرانے کی کوشش کی، یہ بھی چاہا کہ دونوں میں بات ٹھن جائے اور کسی طرح ہانی کا قتل نہ ہو، یا ہانی کے اوپر اٹھنے والی آواز اور تلوار کسی طرح کوفے کے حالات کو نہ بگاڑے۔ واضح ہے کہ ہانی ایک بہت مضبوط شخصیت ہے۔ کم و بیش 4000 افراد ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنی ہی تعداد غلاموں کی ہے، اور ایک قبیلے سے 10 سے 20 ہزار نوجوانوں نے ہانی کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ کم و بیش 4000 زرہ پوش اور 8000 پیدل لوگ ہانی بن عروہ کی حمایت کے لیے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ اب ابن زیاد کا لہجہ بدل چکا تھا۔ اس نے تلوار نکالی اور کہا، ہانی، یا تو مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جواب میں ہانی نے وہی جملے کہے جس کی توقع ان سے کی جا سکتی تھی، مجھے تلواروں سے ڈراتا ہے، اور پھر اپنی تلوار کو باہر نکالا۔ اس وقت ابن زیاد کے دربار میں ایک جنگ کی کیفیت سی بن گئی۔ اکیلے ہانی نے کم و بیش 25 لوگوں کو جہنم واصل کیا۔ آخرکار کئی سارے زخموں سے سرشار ہانی کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر زندان میں قید کر دیا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے 400 کوڑوں کی سزا ہانی کو سنائی۔ شاید ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہانی ابن عروہ شہید ہو گئے۔ رات کی تاریکی میں مسلم بن عقیل چھپتے چھپاتے گلی کوچوں کی خاک چھانتے تھک کر چور ہو گئے۔ ابھی تک وہ محفوظ تھے، نہ انہیں کسی کے پہچان جانے کا خطرہ تھا اور نہ اس طرف آپ کی توجہ تھی۔ انہوں نے سنا کہ کئی جگہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کی جان کو انتہائی خطرہ ہے، مگر ان سے زیادہ امام اور ان کے قافلے کی جانیں خطرے میں ہیں۔ مسلم کو اپنی جان کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اس فکر میں تھے کہ کسی طرح کوفے سے نکل کر سیدنا حسین ابن علی کے قافلے سے جا ملیں اور انہیں خطرے سے آگاہ کریں۔ کسی طرح حسین ابن علی کو کوفے کی سمت آنے سے ورنہ وہ بے خطر موت کے منہ میں چلے آئیں گے۔ رات کی تاریکی میں انہیں ایک مکان سے دوسرے مکان تک کا سفر کرنا پڑتا۔ اندھیرے میں انہیں ایک مکان نظر آیا۔ حالت اتنی خستہ ہو رہی تھی کہ قدم اٹھانا دشوار تھا۔ بھوک اور پیاس کی تکلیف ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ مسلسل 48 گھنٹے سے حلق میں پانی کی ایک بوند تک نہ گئی تھی۔ کس سے مدد مانگتے؟ ہمت بھی نہ رہی تھی۔ یہی کوفہ اب لاوارثوں کا، انجان لوگوں کا شہر بن چکا تھا اور موت منہ پھاڑے کھانے کو تیار تھی۔ سامنے سے نظر آنے والا مکان چونکہ شہر سے دور تھا، شاید وہاں کے کسی رہنے والے نے انہیں نہ پہچانا ہو اور وہ ان کو پناہ دے دے۔ شاید وہ کوفے کے حالات سے بھی ناواقف ہو، شاید انہیں چند گھنٹوں کا آرام مل جائے۔ ڈرتے ڈرتے دستک دی۔ ایک ضعیف عورت باہر نکلی اور اپنی کمزور آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کون ہو؟ ایک پریشان حال مسافر۔ ایک رات آرام کرنے کے لیے اگر قیام کی جگہ مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ صبح ہونے سے پہلے روانہ ہو جاؤں گا۔ بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں آنکھوں سے معذور ہوں، ذرا ادھر روشنی میں آؤ، میں تمہاری صورت دیکھوں۔ بوڑھی عورت نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا۔ مسلم خاموشی سے آگے بڑھے۔ بوڑھیا نے سر سے پیر تک غور سے دیکھا۔ کسی اچھے خاندان کے چشم و چراغ معلوم ہوتے ہو، جوان آنکھیں، تمہیں کہیں دیکھا ہے،
याद नहीं पड़ता कहाँ देखा है। मैं भी शायद सठिया गई हूँ। तुम तो उस वक्त शायद पैदा भी ना हुए होगे या फिर बहुत छोटे होगे कि शेर खुदा हजरत अली इब्न अबी तालिब इधर से गुजरे थे। मैंने भी एक नजर उन्हें देखा था। तुम्हें देखकर ना जाने कुछ वैसी यादें सी आने लगी। मैं उन्हीं के खानदान से हूँ। वो मेरे चचा थे। मुस्लिम बिन अकील ने बूढ़ी औरत का शौक, ज़ौक और अकीदा देखकर बेइख्तियार और बेसाख्ता सदा दी। हुसैन इब्न अली मेरे चचाजाद भाई हैं। या खुदा, तुम मुस्लिम हो? बुढ़िया चिल्लाई। मेरा नाम तवा है, आले रसूल और आले अली की परस्तार हूँ। मेरी खुशकिस्मती कि तुमने मेरे गरीब खाने को इज्जत बख्शी। खुदा गारत करे, मलून तुम्हारी जान के दुश्मन हो रहे हैं। मेरी बूढ़ी जिंदगी की क्या हकीकत है, मगर यहाँ कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। मैं यहाँ हुसैन इब्न अली का वकील बनकर आया हूँ। हालात कुछ बिगड़ गए हैं। अब सिपाही मेरी तलाश में लगे हुए हैं। लानत हो उन सिपाहियों की सूरत पर, और अंदर आ जाओ फौरन से। इसने हाथ बढ़ाकर मुस्लिम बिन अकील को अंदर खींच लिया। फिर अपने हाथों से खाना पकाया और मुस्लिम के लिए आरामदेह बिस्तर बिछाया। जब तक चाहो मुस्लिम यहाँ रहो, हाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं। मेरा एक पोता है, इसे भी मुझ बुढ़िया के पास आने की फुर्सत नहीं होती। बस मैं चंद घंटे आराम कर लूं और फिर यहाँ से चला जाऊंगा। मुस्लिम ने हाथ मुंह धोकर पानी पिया और कुछ हलक से उतारा। वाह रे किस्मता, जिस पोते को कभी बुढ़िया के पास आने की फुर्सत न मिलती थी, अचानक से आ पहुंचा। बुढ़िया को हुजरे से निकलता देखकर पूछा, खाना किसके लिए लेके गई थी? एक थका मुसाफिर है, गरीब ने 2 निवाले खा लिए और दिल से दुआ निकाली। ये लो बेटा, तुम भी खाना खा लो। मैं ये घास फूस नहीं छूता, बल्कि मैं मुस्लिम को ज़िबा करके कबाब खाऊंगा। कौन है तुम्हारा मेहमान? कोई चोर चकारा ना हो, बहुत अजीम इंसान है बेटा। कोई बेचारा आफत में पड़ गया है। रात के इस वक्त मेरे पास चला आया तो मैंने जगह दे दी। ऐ बुढ़िया, मुझे जिस शख्स की तलाश है, कहीं ये वही शख्स तो नहीं? मुझे बताओ कि वो कौन है। बुढ़िया घबरा गई, खौफ के मारे कहने लगी, पैगंबर इस्लाम के आला घराने का एक आला फर्जंद हमारे पास मेहमान आया है बेटा। वो मुस्लिम बिन अकील है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे घर आए हैं। हमारे नसीब जाग उठे हैं, किसी को बताना नहीं। तुझे मेरी कसम है। मैं क्यों किसी को बताऊं? मेरी उनसे कोई दुश्मनी है क्या भला? पोते ने मक्कारी से काम लिया और जब बुढ़िया सो गई तो चुपके से उठकर शहर की तरफ भागा। इसने जाके सारी तफसीलात बता दी। इब्न ज़ियाद 2500 सिपाहियों को लेकर मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हुआ। सुबह उठ के जब ज़ईफ़ा वुजू के लिए पानी लेकर हुजरे में आई तो देखा मुस्लिम बिन अकील हुजरे में परेशान बैठे हैं, पसीने से शराबोर है। क्या बात है साहबजादे, क्या नींद नहीं आई? नहीं अम्मा, बड़ी अच्छी नींद आई, मगर सुबह होते हुए एक अजीब ख्वाब देखा। मेरे चाचा अली इब्न अबी तालिब खड़े हैं और मुझसे कह रहे, उठो मुस्लिम। इतनी नींद अच्छी नहीं, मेरी आंख खोलने के लिए काफी था। ऐ खातून, मुझे अपनी जान की जरा बराबर भी परवाह नहीं, मगर मुझे दुख हुसैन इब्न अली का है। वो कहीं बेखबर यहाँ चले ना आए। किसी तरह इन्हें इत्तला देने की जरूरत है कि हुसैन कूफे की तरफ ना आए। बुढ़िया खामोश और बेबस थी। मुस्लिम बिन अकील ने वुजू करके नमाज पढ़ी तो घोड़ों की तापों की आवाज इर्द गिर्द से आने लगी। बुढ़िया ने देखा पोता गायब है। सब मामला समझ गई। सर पीट के कहा, या खुदा, मेरे बुढ़ापे को आग लग गई। मेरी सारी उम्र की इबादत खाक में मिल गई। मुस्लिम फरमाने लगे, नहीं, पोते के गुनाहों का जवाब तुमसे तलब नहीं किया जाएगा। 2500 का लश्कर एक आदमी की गिरफ्तारी करने के लिए तैयार और आमादा खड़ा था। हिमायती एक भी न था कि सर उठाता। कोई मुस्लिम बिन अकील का साथ देने को तैयार न था। मुस्लिम फरमाने लगे, मैं तन्हा हूँ, हुसैन का वकील हूँ। मेरा कत्ल तुम पे किस तरह से जायज है? बदले में आवाज आई, मुस्लिम, तलवार नीचे फेंक दो, सरेंडर कर दो, हथियार डाल दो। मुस्लिम ने सीना तान के कहा, मेरे खानदान में आज तक किसी ने तलवार नहीं फेंकी। ये मेरी जिंदगी है। तुम लोग वापस लौट जाओ और मुझे जाने दो, और अगर लड़ने के लिए तैयार हो तो फिर मौत का सामना करने के लिए आमादा हो जाओ। एक पल में तीरों की बारिश शुरू हो गई। मुस्लिम हुजरे में महफूज थे। लश्कर के सरदार ने हुक्म दिया, मुस्लिम अंदर महफूज हैं, लिहाजा मकान को आग लगा दी जाए। मुस्लिम ने जैसे ही ये सुना, कहा, रुक जाओ, ये मकान उस ज़ईफ़ा का है जो मेरी मोहसिना है और ये उसका आखिरी असासा है। मैं खुद मकान से बाहर आऊंगा। लोगों को इतने सख्त मुकाबले की उम्मीद न थी, मगर मुस्लिम ने शेर की तरह इस पूरे लश्कर का मुकाबला किया, ऐसे जैसे कोई आसमानी बिजली उनको पर गिर गई।
اور صفیں کاٹتی چلی جا رہی ہو۔ مسلم بن عقیل نامی شیر نے پورے لشکر کا تر و تنہا مقابلہ کیا اور آخرکار مسلم کو چالاکی کے ساتھ امان نامہ دکھا کر اور اس وعدے کا یقین دلا کے کہ اگر مسلم تلوار کو نیام میں ڈال دیں تو ان کو امان دی جائے گی اور شاید اتنی مہلت بھی دی جائے گی کہ جس میں وہ حسین ابن علی کو ایک خط لکھ سکے، ایک نامعلوم خط۔ مسلم نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اپنی تلوار روک لی اور پھر وہی ہوا کہ جس کی امید اس شاطر چلاک فوج سے لگائی جا سکتی تھی۔ جانتے ہیں اس توا نامی بڑھیا کے اس پوتے کا کیا ہوا؟ جب اسے انعام و کرام مل گیا، یہ چیختا ہوا، چلاتا ہوا اور خوشی سے سب کو سناتا ہوا خوب سارا انعام لے کے اپنے چلتے ہوئے گھر کے سامنے آیا۔ اس نے کہا کہ میرے گھر کو کس نے آگ لگائی ہے؟ یہ سننا تھا کہ آس پاس موجود سارے سپاہیوں نے اس کا انعام لوٹنا شروع کر دی اور انجانے میں کسی ایک شخص نے اس کو آگ میں دھکیل دیا۔ گھر بھی جل گیا، پوتا بھی جل گیا اور انعام یزید کے سپاہیوں میں تقسیم